اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ حضرت کے بیانات کو بار بار پڑھا کرو، بلکہ آپ میں بہت سے ماشاءاللہ بیانات کرنے والے ہوں گے. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس کے ذمہ صبح بیان ہو یا شام کو بیان ہو، اس کا حضرت کا بیان پڑھے بغیر مجھ سے بیان کرنا کام کے ساتھ خیانت ہے. یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیجیے. مولانا صاحب کے بیانات پڑھے بغیر بیان کرنا دعوت کی منبر سے کام کے ساتھ خیانت ہے. یہ ہٹ جائیں گے موضوع سے، اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. انہیں نئے بیانات، نئے قصے کہانیاں انہیں مقاصد سے دور لے جائیں گی، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اتنے دور لے جائیں گے، اتنے دور چلے جائیں گے کہ جب انہیں ان باتوں کی طرف بلایا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ نئی بات ہے. یہ تبلیغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تم سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، سب سے میں تم سے امانتاً کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا بیان پڑھے بغیر دعوت کے اندر سے بیان کرنا کام کے ساتھ خیانت ہے. حضرت فرماتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا، آخری وقت جب حضرت کا دل کا دورہ پڑا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا حضرت سے کہ مجمع منتظر ہے بیان کے لیے. حضرت نے فرمایا، بھائی ہمیں جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا، جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا، اب تو کرنے کا زمانہ ہے. یہ آخری بات حضرت نے فرمائی تھی مولانا صاحب نے، کیا جو کچھ ہمیں مجمع سے کہنا تھا، امت سے کہنا تھا، ہم نے کہہ دیا. اس کے مطابق چلتے رہو، اس کے مطابق کہتے رہو، یہ کام ہے. اس لیے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جن حضرت کے بیانات کو مرتب کیا ہے اور شائع کیا ہے. لیکن صرف اشاعت اور مطالعہ ہرگز کافی اور مفید نہیں ہے جب تک اس نقل و حرکت میں حضرت کی باتوں کو عملی طور پر لانے کی کوشش نہ کی جائے اور اجتماعی مذاکروں میں حضرت کے بیانات کے ٹکڑے اور اقتباسات بیان نہ کیے جائیں اور دعوت میں نہ لایا جائے. اس وقت تک اس سے استفادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. دعوت میں نہ لایا جائے اس وقت تک اس سے استفادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑی خیر لانے کا راستہ ہے کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ محنت ایک ہے لیکن میدان محنت تین ہے. فرماتے تھے ایک صالحین والی محنت ہے، اپنی ذات میں محنت کرنا، انفرادی زندگی دین کے مطابق گزارنا، یہ محنت صالحین والی ہے. اس امت کی مدد صالحین والی محنت سے نہ ہوگی، اس امت کی مدد صالحین والی محنت سے نہ ہوگی. دوسری قسم ہے انبیاء علیہ السلام والی محنت. فرماتے تھے اس امت کی مدد انبیاء والے طریقہ محنت سے بھی نہ ہوگی. عجیب بات ہے، اگر یہ امت انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آ جائے تب بھی مدد نہ ہوگی. اور بلکہ اگلی بات یہ یاد رکھو کہ اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے تب بھی اس کی مدد نہ ہوگی. کیوں؟ کہ یہ امت سید الانبیاء کی امت ہے، یہ امت انبیاء کی امت نہیں ہے. یہ امت انبیاء نہیں ہے، یہ امت خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی امت ہے. اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے گی تو مدد باعتبار امت کے نہیں ہوگی، مدد باعتبار امت کے نہیں ہوگی. اس امت کی مدد کے لیے شرط ہے جو اللہ نے شرط لگایا قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے، یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے جو نبی باعتبار عالم کے مبعوث ہیں. اس لیے میں نے بات کی حضرت کیا نقل کی ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ دوسرا محنت کا میدان انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے. ایک قوم، ایک علاقہ، ایک صوبہ، ایک قریہ، ایک بستی، یہ انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت ہے. اس امت کا میدان محنت یہ نہیں ہے کیونکہ اس امت کے نبی کا میدان محنت یہ نہیں ہے. جس طرح آپ کی آمد نے
احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے۔ جس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء کے احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں برابر ہیں، ان کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا، چاہے جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انفرادی عبادت سے اسلام دنیا میں پھیل جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انفرادی عبادات سے اسلام پھیل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ امت محمد علیہ السلام ہے، اس امت کا میدان محنت باعتبار آپ کی بعثت کے ہے، کیونکہ امت اجتماعی طور پر آپ کے نائب ہے، امت اجتماعی طور پر آپ کی نائب ہے، ایک جماعت نہیں ہے جو اس کام کو کر کے آپ کی نائب بنے، بلکہ امت باعتبار مجموعہ کے آپ کی نائب ہے، کیونکہ آپ کی بعثت باعتبار جماعت کے نہیں ہے، آپ کی بعثت باعتبار امت کے ہے۔ سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو میں نے آج کیا حضرت کی بات ہے، حضرت کے بیانات چھپے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہیے اس میں حضرت نے کیا فرمایا۔ اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ تیسری محنت سید الانبیاء کی ہے۔ امت نصرت باعتبار امت کے جب ہوگی، جب یہ امت سید الانبیاء کے طریقہ محنت پر آوے، جب یہ امت سید الانبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آوے، اور یہی نہیں بلکہ سید الانبیاء علیہ السلام کے مزاج محنت پر بھی آوے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کرا کر اپنی قوم کو ہلاک کرا لیا، اپنی وہ دعائیں مستجاب استعمال کر کے جو اللہ نے ہر نبی کو دی ہے، مگر آپ نے اپنی امت کے لیے اپنی دعائیں مستجاب کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے۔ کہ ساری امت کو بخشوانا ہے، اس لیے اپنی آپ دعائیں مستجاب دنیا میں مانگ کر نہیں گئے، دعائیں مستجاب کو آپ نے اٹھا کر رکھ لیا ہے۔ فرمایا روایت میں اختبأتها للآخرہ، میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہاں امت کو بخشوانا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت نے، اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ کے طریقہ محنت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے۔ اصل میں لوگ بات کی گہرائی کو نہیں پہنچتے، بلکہ ظاہری الفاظ کو لے اڑتے ہیں اور ایک اختلاف کا ماحول قائم کر دیتے ہیں۔ بات کی تہ تک پہنچنا، اس کے مقصد پر غور کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ بات کی تہ تک پہنچا جائے، غور کیا جائے۔ آپ کی محنت میں جو اہم چیز ہے، وہ ہے امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا، امت کے ہر طبقے کو ہر طبقے میں داخل کر کے۔ ہم طبقاتی محنت کو کام کے لیے مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ طبقاتی محنت امت کے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ طبقاتی محنت امت کے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے، اور امت کی اجتماعیت اس میں ہے، اور امت کی تربیت بھی اس میں ہے کہ امت کا ہر طبقے میں ایسا داخل ہو جائے، اور امت کے تمام طبقات کا آپس میں ایسا تداخل ہو کہ زبانوں سے ساری نسبتیں ختم ہو کر صرف امت ہونے کی نسبت باقی رہ جائے۔ میری بات غور سے سننی پڑے گی۔ زبانوں سے تمام نسبتیں ختم ہو کر
ایک امتی ہونے کی نسبت زبان پر باقی رہ جائے.